اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں 2 ریاستی حل کی قرارداد بھاری اکثریت سے منظور۔ اسرائیل اور فلسطین کے لیے قابل عمل ناقابل واپسی اقدامات پر زور۔ قرارداد کے حق میں 142 ملکوں نے ووٹ دیا، مخالفت میں 10 اور 12 نے ووٹ نہیں دیا۔ اعلامیہ جولائی میں سعودی عرب اور فرانس کی میزبانی میں اقوام متحدہ کانفرنس کا نتیجہ ہے۔ اعلامیہ عالمی رہنماؤں کی آئندہ ملاقات سے پہلے منظور کیا گیا۔ امریکہ اور اسرائیل نے کانفرنس کا بائیکاٹ کیا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے قریبی ساتھی چارلی کرک کا قاتل گرفتار۔ 22 سالہ ٹائلر رابنسن کے طور پر شناخت پولیس نے تصویر جاری کر دی۔ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ ملزم کو قریبی جاننے والے نے پولیس کے حوالے کیا، اسے سزائے موت ہوگی۔ یوٹاہ کے گورنر اسپینسر کاکس نے کہا ان کی ریاست ملزم کو سزائے موت دلوانے کے لیے کیس کی پیروی کرے گی۔ اور ایشیا کپ میں قومی ٹیم کا فاتحانہ آغاز۔ پاکستان نے عمان کو 93 رنز سے شکست دے دی۔ عمان کی ٹیم 161 رنز کے تعاقب میں 67 رنز پر ڈھیر۔ محمد حارث نے 66 رنز کی جارحانہ اننگز کھیلی۔ صاحبزادہ فرحان نے 29، فخر زمان نے 23 رنز بنائے۔ سائم ایوب، سفیان وقیم اور فہیم اشرف کی 2 وکٹیں۔ عمان کے حماد مرزا 27 رنز بنا کر نمایاں رہے۔ ملتان کی تحصیل شجاع آباد کے مقام پر دریائے چناب میں 80 فٹ چوڑا شگاف پڑ گیا۔ شگاف بھرنے والے 3 مزدور آبی ریلے میں بہہ گئے، ایک کو بچا لیا گیا، 2 کی تلاش جاری۔ سیلاب سے متعدد بستیاں زیر آب۔ جتوئی میں دریائے چناب کا پانی پرانی گزرگاہوں سے شہر کی حدود میں داخل۔ چوک پرمٹ کے قریب پانی پہنچنے سے کئی علاقے ڈوب گئے۔ بہاول نگر میں دریائے ستلج نے سینکڑوں دیہاتوں کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ چاچڑا شریف میں دریائے سندھ کے پانی میں پھر اضافہ۔ احمد پور سیال میں دریائے چناب کی ریلوں نے تباہی مچا دی۔ کئی خاندان بے یار و مددگار کھلے آسمان تلے پناہ لینے پر مجبور۔ بہاول نگر میں ریسکیوئی کشتی الٹنے کے واقعے میں لاپتہ 2 افراد کی لاشیں نکال لی گئیں۔ سیلاب زدہ علاقوں کے متاثرین کو بجلی کے بلوں میں ریلیف ملنے کا امکان۔ وزیراعظم کی وزارت خزانہ کو IMF سے رابطے کی ہدایت۔ شہباز شریف کہتے ہیں کہ سیلاب متاثرین کو ہر ممکن ریلیف کے لیے IMF سے بات چیت کی جائے۔ وزیراعظم کی ہدایت پر سیلاب متاثرہ علاقوں میں امدادی آپریشن جاری، مزید امدادی سامان روانہ کر دیا گیا۔ NDMA کے مطابق سامان میں 5000 خیمے شامل۔ NDMA تمام متعلقہ سول عسکری اداروں کے ساتھ مکمل رابطے میں ہے۔ وفاقی حکومت اب تک متاثرہ اضلاع کے لیے ریلیف کا اعلان نہ کر سکی۔ حکومت کی جانب سے بین الاقوامی امداد کے لیے اپیل میں تاخیر ناقابل فہم ہے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کہتے ہیں وزیراعظم نے سیلاب متاثرین کو ریلیف دینے کی یقین دہانی کروائی تھی۔ آفت کے دوران عالمی امداد کی اپیل معمول کی پریکٹس ہے۔ صدر زرداری کا جنوبی پنجاب کے سیلاب متاثرین سے اظہار ہمدردی، کہا کہ ہم متاثرین کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں، کسانوں اور غذائی تحفظ کو یقینی بنایا جائے گا۔ آصفہ بھٹو بولیں کہ BISP کے ذریعے فوری ریلیف فراہم کیا جائے گا، عالمی اداروں سے فوری مدد کے لیے رابطے کیے جائیں۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کا رحیم یار خان کے سیلاب متاثرہ علاقوں کا دورہ۔ سیلابی صورتحال اور امدادی سرگرمیوں کا جائزہ لیا۔ بزرگ خاتون کا ہاتھ تھام کر بند پر لائیں، ننھے بچے کو گود میں اٹھا کر پیار کیا۔ مریم نواز کو انخلا آپریشن سے متعلق بریفنگ دی گئی۔ ریسکیو آپریشن میں لائف جیکٹس کا استعمال لازم قرار دیا۔ مریم نواز کا بچوں کے لیے قائم عارضی اسکول کا بھی دورہ، تحائف تقسیم کیے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے سیلاب متاثرین کو امدادی رقوم کے چیکس دیے۔ لیاقت پور میں دریائے چناب کی سیلابی صورتحال مزید سنگین، پانی کی سطح میں مسلسل اضافہ ریکارڈ۔ کشتیاں میں نوجوان سیلابی پانی میں ڈوب گیا، تلاش جاری۔ احمد پور سیال، گڑھ مہاراجہ اور دربار سلطان باہو کے علاقوں میں سیلاب نے تباہی مچا دی۔ 500 سے زائد دیہات زیر آب۔ بورے والا میں دریائے ستلج کے سیلاب سے ڈوبی بستیوں میں لوٹ مار، چوروں نے زمیندار کے ڈیرے سے لاکھوں روپے مالیت کا سامان لوٹ لیا۔ دریا سندھ میں کوٹری بیراج پر پانی کی سطح میں مسلسل اضافہ۔ ڈاؤن اسٹریم میں نچلی درجے کے سیلاب سے کچے کے کئی دیہات ڈوب گئے۔ مکین گزشتہ 8 روز سے بندوں پر کھلے آسمان تلے بھوکے پیاسے زندگی گزار رہے ہیں۔ گڈو بیراج پر درمیانے سیلاب سے گھوٹکی میں تمام کچے کے علاقے دریا کی لپیٹ میں آ گئے۔ نوشہر و فیروز کے قریب 3 زمینداری بند ٹوٹ گئے، 4 دیہات زیر آب۔ علاقہ مکین حکومتی امداد کے منتظر، تاحال ریسکیو ٹیمیں متاثرہ علاقوں میں نہ پہنچ سکی۔
बन रही तो शाहराह भुट्टो, टूट जाए तो मलीर एक्सप्रेस वे। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का तंज, कराची की तबाही की जिम्मेदार पीपल्स पार्टी और एमके में करार दिया। बोले कि हब नहर का इफ्तिताह बिलावल भुट्टो ने किया, वो भी टूट गई। सिस्टम के नाम पर जो चल रहा है वो सबके सामने है। सैलाब के नाम पर करप्शन की तैयारी हो रही है। अपोजिशन लीडर सिंध असम्बली अली खुर्शीदी ने कराची की बर्बादी के जिम्मेदार पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी को करार दिया। बोले कि मुकामी हुकूमत लोगों के मसाइल हल नहीं कर पा रही। कराची में सड़कें और इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह है। हब डैम की नई किनाल भी बर्बाद हो गई। सारे इदारे तमाम दिन मीटिंग करते रहते हैं, काम कब करेंगे।